میرے ساتھ موجود ہیں حارث بھٹی صاحب، جنہوں نے پہلے دن سے لے کر اینڈ تک دعا زارہ کے والدین کے موقف دکھائے اور عوام کو دکھایا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ اس ماں پہ یہ الزام لگایا کہ بچی نے ماں کو بتایا ہوا تھا۔ ماں نے بولا ہے کہ میری گھر میں جو 2 بچیاں ہیں نا، اگر بچی نے میرے ساتھ کبھی بات کی ہو اور میں جھوٹ بول رہی ہوں، گھر میں موجود 2 بچیوں کی جان ابھی چلی جائے۔ سر کوئی بھی ماں ایسے جھوٹ بول کے اپنی بچیوں کی زندگی داؤ پہ نہیں لگاتی۔ تو یہ وہ پہلو ہیں۔ بات اگر کی جائے بچی کی عمر سر ابھی 14 سال، اس 27 تاریخ کو 3 مہینے کی ہو جائے گی۔ وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دعا اتنی بڑی بغاوت کر کیسے گئی۔ بچی کی کچھ ویڈیوز نہ بنا لی ہوں یا بچی کو دھمکایا نہ ہو کہ اگر آپ نے کورٹ میں جا کے ماں باپ کے حق میں بیان دیا تو ہم آپ کے والدین کو مار دیں گے۔ جس دن وہ چیز سامنے لے آئے گی ثبوت کے ساتھ کہ مجھے پیسے ملے، میری ٹکٹوں کی انہوں نے پیسے دیے، مجھے رہائش کا وہ ٹریولنگ ہر چیز، سر میں آپ کے چینل پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں دعا زہرا کی چینل پہ جو ویڈیوز میں نے کی ہیں نا اس کے لیے تقریباً کو 70-80 ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ ساری ویڈیوز میں ڈیلیٹ کروں گا اور ایک معافی والی ویڈیو اپلوڈ کر کے معاملہ ختم کر دوں گا میں، اگر وہ سامنے لے آئے۔ السلام علیکم، نور پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں عبداللہ۔ ناظرین، دعا زارہ کا کیس جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہوا ہے، لیکن ہماری جو عوام ہے ان کا فیصلہ نہیں آ رہا۔ عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی ہے، کوئی ان پہ انتشار پھیلا رہا ہے، کوئی اس طرف سے الزامات لگ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حارث بھٹی صاحب، جنہوں نے پہلے دن سے لے کر اینڈ تک دعا زارہ کے والدین کے موقف دکھائے اور عوام کو دکھایا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، لیکن کچھ اعتراضات ان پہ بھی لگے اور ان پہ کافی تنقید ہوئی۔ آج ان سوالوں کا ان سے جواب لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عبداللہ بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بھٹی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک یہ کیس دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نے کافی ان کے انٹرویوز کیے اور ان کی بچی کا دکھایا کہ وہ کس حال میں رہتی تھی وہاں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ عبداللہ بھائی، میں اس چیز پہ ابھی میں یہ نہیں کہتا بچی گئی ہے یا نہ گئی، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سر بچی کے جانے کے بعد جو معاملات وہاں پہ ہم نے دیکھے، سر محلے دار کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے اس گھر میں لڑائی نہیں دیکھی۔ الزام یہ لگایا کہ ان کے گھر میں بچیوں کو مار پیٹ ہوتی تھی، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ بچی پر دباؤ تھا، بچی کی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ بچی نے انٹرویو میں بولا کہ میری زین کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے تھے، میرے تایا کے بیٹے تھے، پپا کے کزن، کوئی پلاٹ کا معاملہ تھا۔ سر وہ بندہ انگیجڈ ہے، اس کی منگنی ہوئی ہے، اس کا زین نام ہے۔ تیسری چیز، باپ پر یہ الزام لگایا کہ باپ نے اپنی بچی کا سودا اس طرح کر رہا تھا کہ کوئی پلاٹ کا معاملہ تھا، کہ یہ پلاٹ والا معاملہ تھا۔ یہ تو وہ اس والد کے پاس، میرا انٹرویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس باپ نے آن ایئر بولا ہے کہ سر میں اس پلاٹ کا 1 مین آنر ہوں اور میرا اپنا پلاٹ ہے، ذاتی پلاٹ ہے۔ میں بس گھر اس لیے نیا نہیں بنا رہا تھا، میں چاہ رہا تھا یار چلو وقت کے ساتھ ساتھ پراپرٹی بڑھتی، ہر بندے کی ہوتا ہے کہ یار چلو وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑھے گی پھر بڑھا لیں گے۔ یہ الزام لگایا کہ بچی کا باپ اپنی بچی کا اپنے کزن کے ساتھ سودا کر رہا تھا کہ آپ میری بچی لے لو اور مجھے پلاٹ دے دو۔ تیسری چیز، وہاں پہ گئے ہم، باپ پہ یہ الزام لگایا کہ باپ 2 نمبر کاروبار کرتا ہے۔ سر 2 نمبر کاروبار اگر کرتا ہوتا تو 20 دن ان کا گھر سیل رہا ہے، ڈیلی سائبر کرائم، FIA، پولیس، رینجر ان کے گھر آتی رہی ہے۔ اگر وہ 2 نمبر کاروبار کرتا تھا، سب سے پہلے بچی کے معاملے کو ختم کر کے باپ کو اٹھا کے لے کے جاتے کہ بھائی بچی تو چلو گئی ہے، آپ 2 نمبر کاروبار کرتے ہو، آپ اندر آؤ ذرا، آپ سے انکوائری کرتے، شاید آپ نے بچی کو خود بھیجا یا آپ جان کے جھوٹ پھیلا رہے ہو۔ 5ویں چیز، اب اس ماں سے جب ہم نے بات کی ہے، اس ماں پہ یہ الزام لگایا کہ بچی نے ماں کو بتایا ہوا تھا۔ ماں نے بولا ہے کہ میری گھر میں جو 2 بچیاں ہیں نا، اگر بچی نے میرے ساتھ کبھی بات کی ہو اور میں جھوٹ بول رہی ہوں، گھر میں موجود 2 بچیوں کی جان ابھی چلی جائے۔ سر کوئی بھی ماں ایسے جھوٹ بول کے اپنی بچیوں کی زندگی داؤ پہ نہیں لگاتی۔ تو یہ وہ پہلو ہیں۔ بات اگر کی جائے بچی کی عمر سر ابھی 14 سال، اس 27 تاریخ کو 3 مہینے کی ہو جائے گی۔ وہ اس باپ کے پاس پاسپورٹ، بچی کا بیب فارم، بچی کا اسکول کارڈ، بچی کا ڈیٹ آف یعنی کہ وہ جو ڈیٹ آف برتھ وغیرہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اور بچی کا کووڈ کارڈ، بچی کا اسکول کارڈ، پاسپورٹ پہ ٹکٹیں لگی ہوئی ہیں کہ بچی 2015 میں عراق گئی، 2018 میں ایران گئی۔ سر سارا کچھ اس کے پاس ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہو کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے، بچی کی عمر واقعی 17 سال ہے، تو سر یہ زیادتی ہے۔ سر میں آپ کی تمام گفتگو سمجھ سکتا ہوں اور میں سمجھ بھی رہا ہوں، لیکن بھٹی صاحب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ان کے والدین سے ملے ہیں،
آپ نے تمام پہلو دیکھے ہیں جو گھر کے ہیں, ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا, آپ بہتر جانتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دعا اتنی بڑی بغاوت کر کیسے گئی. یہ بہت بڑی بغاوت ہے کہ اپنے ماں کو روتا ہوا دیکھ کر اور اس کے خلاف بیان دینا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی, کہ غشی پڑ رہی ہے. وہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ سر بقول میں اگر ان کے والدین کی بات آپ کے سامنے رکھوں, بقول ان کے بچی کو 51 دن بعد کورٹ میں لایا جاتا ہے. بقول ان کے کہ اب ظاہر سی بات ہے, آپ بھی ایک نیوٹرل بن کے سوچیں, میں ہوں یا کوئی بھی آپ ہیں, آپ کو کوئی اغوا کرتا ہے اور سر آپ کی کچھ ایسی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے باہر جا کے زبان کھولی یا ہمارے بارے میں کچھ بتایا تو وہ ویڈیوز یا آپ کے والدین کو نقصان پہنچایا جائے گا. بقول والدین کے بچی پر دباؤ تھا, بچی کی کچھ ویڈیوز نہ بنا لی ہوں یا بچی کو دھمکایا نہ ہو کہ اگر آپ نے کورٹ میں جا کے ماں باپ کے حق میں بیان دیا تو ہم آپ کے والدین کو مار دیں گے. اب چھوٹی سی بچی ہے, جب اس کی ننھی سی ایج میں, اس ایج میں اگر آپ بچی کے دماغ میں کوئی بھی چیز ڈال دیں گے نا اور بچی کو پتہ چل جائے اگر میں نے کورٹ میں جا کے والدین کے حق میں بیان دیا تو میری ماں باپ کی جان چلی جائے گی, سر وہ نہیں بولے گی. یہی ہوا ہے بقول والدین کے. اور وہاں پہ کورٹ رپورٹر تھے بال ٹی وی کے, میں نے کوئی انٹرویو بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ میری صحافت زندگی کو 11-12 سال ہو گئے ہیں, میں کورٹ کے معاملات دیکھ رہا ہوں, ڈیلی ایسی معاملات کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں. بقول ان کے آج کل نشے بھی ایسے چل رہے ہیں, آئس کا نشہ, وہ اگر آپ کسی کو کروا دیں اور الفاظ رٹا دیں اور وہی بولے گا جو الفاظ اس کو آپ بتا رہے ہو. اور آئس کا نشہ ان بقول اس کورٹ رپورٹر کے 48 گھنٹے اپنا اثر دکھاتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے جو اگر میں خود حیران ہوں کہ بھائی بچی آخر کیسے بغاوت کر سکتی ہے, اور ماں تو جس ماں نے پالا بچی کو بڑا کیا اس ماں سے کیسے بغاوت کر سکتی ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ سے اتنی سخت نفرت نہیں کر سکتی. بٹی صاحب میرا ایک آپ سے سوال ہے, آپ نے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں خاتون یوٹیوبر نے ماں باپ ظہیر کی ماں کو صحیح اچھی طرح بے عزت کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ نے ٹھیک کیا یا جو خاتون یوٹیوبر تھی انہوں نے ٹھیک کیا تھا؟ جو ماں 50-55 دن سے اپنی بچی کو ملنے کے لیے ترس رہی ہے, اور ایک وہ ماں جو ترس رہی ہے اور ایک وہ ماں جس کے پاس اس ماں کی بچی ہے, تو سر غلط کون ہوا؟ جس کے پاس ہے. اگر اس ماں کے اندر, مجھے اس ماں پہ حیرانگی ہوئی کہ ایک دن کے لیے بچہ اس کا کراچی عدالت میں آتا ہے تو پیچھے سے سامنے آ گئی. 51 دن ماں بچی کے جو ماں باپ ہیں رو رو کے میڈیا پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ بچی ہماری غائب ہے, تب اس ماں کی ممتا نہیں جاگی. اپنا بچہ ایک دن کے لیے کراچی آ گیا اور کورٹ پہ آ گئی ہے کہ میرے بچے کو حفاظت دو. تو سر یہ چیز ہے نا کہ پھر مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ نے 2 ماؤں میں سے ایک ماں کو چننا ہے نا تو پھر آپ اس کو چنیں گے جو ٹھیک ہے. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ باپ کی سزا بیٹے کو نہیں مل سکتی اور بیٹے کی سزا ماں کو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, ظہیر نے غلط کیا اور اس کی ماں ممتا ہے, ممتا کے لیے وہ آئی کیونکہ دعا زارہ کے لیے اس کے والدین آ رہے ہیں نا عدالت میں, تو اگر وہ آئی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تھا, اس یوٹیوبر کو, اس کی ماں کو ایسے رسوا کرنا چاہیے تھا اور آوازیں کسنی چاہیے تھی. سر بقول اس ماں کے اور بقول ایک یوٹیوبر کے بھی جو کہتی ہے کہ میں پہلے دن سے کنیکٹڈ تھی. آپ بتائیں سر, جب ماں کو پتہ بھی ہے کہ بچہ کہاں پہ, ماں کیوں نہیں بتا رہی؟ سر ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں, ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ایک ماں کو پتہ ہے, ایجنسیوں کو نہیں پتہ. یہی تو سوالیہ نشان ہے کہ بھائی یہ وہ کون ہے. ظہیر اگر کچھ کیس نہیں ہے, دیکھیں جب انہوں نے ڈھونڈنا تھا نا تو وہ چند گھنٹوں میں سے اس کو ڈھونڈ کے لے آئے. کیوں نہیں ڈھونڈ رہے تھے؟ سر یہ اداروں سے یہ سوال بنتا ہے. سر ماں تو ماں بتا دے آ کے, ماں کے پاس فون ہے نا, دعا کے فادر کا نمبر پورے پاکستان کے پاس ہے. ادارے اگر نہیں ڈھونڈ پا رہے, ایک فون کر دیں کہ مہدی صاحب بچی آپ کی ہمارے پاس ہیں, میڈیا پہ آنا بند کریں, آپ ادھر آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر گئی ہوں کہ میرے بچے کو پتہ نہیں کون سی سزا نہ مل جائے. غلطی کی ہے, یہ تو میں برملا کہہ رہا ہوں کہ ظہیر نے بہت غلط کیا ہے, یہ قدم اس کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. ہاں اگر اس کو شادی کرنی تھی تو وہ مہدی کاظمی صاحب کے پاس رشتہ لے کے جاتا, وہ نہ کرتے یا ہاں کرتے وہ بات کا میٹر تھا. یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس نے غلطی کی ہے, لیکن میرا سوال یہاں صرف یہ ہے کہ اس کی ماں کو اس کی سزا نہیں دینی چاہیے جو اس کو دی گئی ہے اس ٹائم, کیونکہ جو ہے نا اس کے بیٹے نے غلطی کی تھی, اس کو باہر آوازیں کسی گئی ہیں, اس کو بگایا گیا ہے اور طرح طرح کی باتیں کی ہیں کہ تمہاری غیرت کہاں گئی ہیں. مجھے وہ اس کا طرز عمل اچھا نہیں لگا. سر اب ان خاتون نے کیا, اب وہ جو خاتون نے کیا وہ خود بھی ایک ماں ہے, تو
ظاہر سی بات ہے ہر شخص کے جذبات ہوتے ہیں. اب اس وقت وہ لیکن صحافی کے جذبات نہیں ہوتے. لیکن اس وقت نہ وہ کنٹرول کر پائیں. میرا آپ سے سوال، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بٹی صاحب، میرا آپ سے سوال اس لیے بنا کیونکہ آپ نے وہ کنٹینٹ بنا کر اس ویڈیو کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا، اس لیے میں نے وہ آپ سے سوال کیا. سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات میں آ کے وہ چیز ہو گئی ہوگی، لیکن اس وقت وہ جو ماں ہے، وہ جس نے کی ہے خاتون یوٹیوبر نے، وہ خود بھی ایک ماں ہے. تو جب وہ بھی کہتی کہ بھائی مجھے بھی پریشانی ہوئی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ بچی کو ابھی میں پکڑوں اور مہدی صاحب کو جا کر دے آؤں، تو انہوں نے اس وقت بنا لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جذبات ہیں، یوٹیوبر کے جذبات ہیں اور پبلک کے جذبات ہیں، وہ جو جج فیصلہ کر رہے ہیں ان کے جذبات نہیں ہیں؟ سر جن ججز کے پاس یہ کیس تھا نا، بچی بازیاب ہونے کے بعد وہ جج ہی نہیں تھے. میں کورٹ کی جو اس پہ مارک نہیں کروں گا، قابل احترام ہے عدلیہ ہم سب کے لیے. اصل میں جو فیصلہ انہوں نے سنایا ججز نے، وہ کورٹ کے وہ پراپرٹی کے ججز ہیں، پراپرٹی کے معاملہ دیکھتے ہیں. جب یہ کیس چل رہا تھا 19، 24 اور 30 3 ہیئرنگ میں بچی نہیں لائی گئی. 30 کو جب آئی جی معطل ہو گیا، سر وہ ججز کے جو دل میں ہمدردی تھی نا، جو ایک دل میں ماں باپ کے لیے ایک ہمدردی تھی، بار بار ماں باپ کو روتے دیکھتے تھے، تو وہ جھاڑتے تھے ان وکلا کو، ان پروسیکیوٹر جنرل کو، اس آئی جی کو کہ بچی کو لے کر آؤ، بچی کو لے کر آؤ. لیکن اس کے بعد جب اگلے دن بچی بازیاب ہوتی ہے، 2 دن بعد جج صاحبان کے پاس لے کر آتے ہیں، سر انہوں نے کہا کہ کیس ہی کچھ نہیں ہے. بچی کہہ رہی ہے میں خود گئی ہوں، کیس ختم ہو گیا. سر اگر کیس کچھ بھی نہیں ہے عبداللہ بھائی، میں سمجھتا ہوں چلے مان لیا کیس کچھ بھی نہیں ہے، سر 23 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں کیوں ڈالا؟ 12 لوگوں کو میری ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے. جی بالکل بالکل. 12 لوگوں کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہے جو ٹرائل کورٹ میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی آ رہی ہیں. آپ مان لیں بچی چلی بھی گئی ہے، سر کچھ بھی نہیں ہے، بچی آ بھی نہیں رہی کیا بندے سے، سر 23 لوگوں کو کیوں پکڑا؟ کوئی چیز تھی نا بیچ میں. بالکل کوئی نہ کوئی ایلیگیشن کیا تو ان کو بھی پکڑانا ہے نا. نکاح خان اور جو نکاح کا گواہ ابھی بھی وہ اندر ہے، وہ کیوں اندر ہے؟ نکاح خان کہتا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا. تو سر جب کیس کچھ ہے ہی نہیں ہے، جب مطلب کہ جب کیس کچھ نہیں ہے، جج صاحب کہتے ہیں کیس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ختم کرو، تو صرف 23 لوگوں کو پکڑ کے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی غنی یعنی کہ غریب بندے کو جیل میں ڈالا. ان میں بوڑھے لوگ بھی تھے، وہ بیچارے ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر آپ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان 23 لوگوں کو پکڑنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال کے ابھی بھی 2 لوگ ابھی بھی اندر ہے. اگر کیس کچھ بھی نہیں سر ان کو بھی چھوڑ دیں، ختم کریں کیس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا ہے تو ختم کریں، پھر بچوں کو فارغ کریں کہ بھی معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. بٹی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب دعا زارہ اور ظہیر کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ نہیں کریں گے. وہ ظہیر کو کبھی نہیں کریں گے. وہ والد ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں کرمنل کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ماں وربلا کہتی ہیں کہ جو مرضی کر لو، اس وقت تم پاکستان تو کیا میرے بھی داماد بنے ہوئے نا، بچی کو ہم لے کر آئیں گے. سر میں عبداللہ بھائی آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں سر بچی واپس آئے گی. چلیں جی، یہ تو فیصلہ دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. بٹی صاحب ایک لاسٹ میں آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. دعا زارہ اور ظہیر یہ کیس تو ایک سائڈ پہ، لیکن ایک سوشل میڈیا پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے یوٹیوبروں کے درمیان. آپ پہ بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تنقید کی جا رہی ہے کہ حارث بھٹی صاحب اور ہمارے ایک اور کلیگ ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور ان کو ٹکٹیں اسپانسر ہوتی ہیں، کافی پیسہ ملتا ہے. بھٹی صاحب بتائیں کتنا پیسہ کما لیا، کتنی ٹکٹیں لے لی ہیں اب تک؟ سر کمایا تو نہیں ہے، لگا ہی ہے. اگر ملا ہوتا تو پھر میں کہتا کہ یار میں نے کمایا بھی ہے اور مجھے ملا بھی ہے. سر 45 وہ یوٹیوبر آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہی کہ میں ویڈیو لے کے آ رہی ہوں اور آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو اپنا بیان بدلنا پڑے گا، وہ آپ کو ایکسپوز کرنے جا رہی ہیں. دیکھ لیں سر میں آنر کہہ رہا ہوں، جس دن وہ چیز سامنے لے آئے گی ثبوت کے ساتھ کہ مجھے پیسے ملے، میری ٹکٹوں کی انہوں نے پیسے دیے، مجھے رہائش کا وہ ٹریولنگ ہر چیز، سر میں آپ کے چینل پہ آنر کہہ رہا ہوں کہ میں دعا زہرا کی چینل پہ جو ویڈیوز میں نے کی ہیں نا اس کے لیے تقریباً کو 70-80 ویڈیوز میں کر چکا ہوں. ساری ویڈیوز میں ڈیلیٹ کروں گا اور ایک معافی والی ویڈیو اپلوڈ کر کے معاملہ ختم کر دوں گا میں، اگر وہ سامنے لے آئے. جی ناظرین، بھٹی صاحب نے بڑا دعویٰ کیا کہ اگر وہ خاتون یوٹیوبر مجھے ثابت کر جاتی ہیں کہ میں نے کوئی پیسہ لیا یا ٹکٹیں لی ہیں تو میں اپنی تمام چینل سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اور معافی مانگوں گا. ناظرین اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ کا میرا خدا حامی ناصر.